محمد حسین باقری صاحب نے جوائن کیا ہے. ہی ہیز اے بریکنگ نیوز ٹو گیو. تو باقری صاحب السلام علیکم اور بتائیں ہمیں کیا خبر ہے. جی مبشر صاحب، جان حسین گیلانی صاحب اور نقوی صاحب السلام ہاں علیکم. جی یہ دو میرے بھائی تو تہران میں ہی ہمارے پاس ہے، گیلانی صاحب اور آپ کو اور پاکستانی عوام کو اسپیشل سلام ہو. میں نے وعلیکم ریکویسٹ السلام. کی تھی آپ کے ٹیم سے کہ میرا ایک میٹنگ ہے، اس کے بعد میں ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے تو بہت اچھی خبر ہوگی اور ایران کے دشمنوں کے لیے دہشتناک خبر ہوگا. گزشتہ رات ایران نے اناؤنس کیا ہے، امریکہ کو بھی یورپین یونین کو بھی، کہ لاسٹ شپمنٹ آف ہواسانگ 18 پیونگ یانگ سے تہران پہنچ گئی ہے. بریکنگ نیوز یہ ہے، ایران کے پاس 500 ہواسانگ 18 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل آلریڈی لانچرز پہ اویلیبل ہے. واہ واہ واہ. یہ دیٹ کوریا از سے، نارتھ گوئنگ کوریا سے ہیں. نو پیونگ یانگ سے، نارتھ کوریا سے تہران تک لاسٹ شپمنٹ کل پہنچی ہے، اور ایران کے تقریباً ہر شہر میں بتعداد انہوں نے لانچرز پر تیار کیے. اگر آپ ہواسانگ یا ہوسانگ 18 کو چیک کریں تو اس کی کیریکٹرسٹک ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوش ربا ہے. اور یہ اس جنگ کے سچویشن میں دو ایسے ملک جن کے اوپر 100% پابندی تھی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خفیہ انٹیلیجنس کے بیس پہ آپریشن کر کے، اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، یہ جو شپمنٹ ہے کئی عرصے سے آ رہی ہے ایران کے اندر، چائنیز مین لینڈ یوز کرتے ہوئے. کوئی بھی بحری راستہ اس نے اختیار نہیں کی، کیونکہ پتہ تھا کہ بحری راستوں میں امریکن کے وہ کنٹرول بہت زیادہ ہے. یہ چائنیز کو بتایا یا آئی ڈونٹ نو، چائنیز کو پتہ نہیں چلا ہے کہ یا انہوں نے جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا ہے. پھر ایران کی جو اپنے کنٹرول میں کوریڈورز ہے وہاں سے گزرتے ہوئے رشیا نے باقاعدہ ان کو پتہ ہوتے ہوئے ان کو آرڈر دیے کہ آپ اس کو لے کے جائیں. اور کل رات ان کے پاس لاسٹ شپمنٹ آئی سی بی ایم ہواسانگ 18 500 کی تعداد میں پہنچ گئی ہے. ہوسانگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک ٹھوس ایندھن سالڈ فیول پر مبنی 3 مرحلہ 3 اسٹیج بر الاعظمی میزائل ہے، جس سے لانچ سے پہلے ایندھن بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر جو ایران کے پاس میزائلز تھے وہ کمتر سالڈ تھے، باقی لیکوڈ تھے، اس لیے 6 سے 7 گھنٹے صرف ان کو ایندھن بھرنے میں ٹائم لگتا تھا. اور پھر یہ جو سینسرز ہیں ان کے زمینی سینسر اور اوپر سے سیٹلائٹ ان کو پکڑتی تھی اور لانچز کے اوپر ہٹ ہوتا تھا. آپ کو بتاؤں یہ ہواسانگ 18 سالڈ فیول صرف 2 منٹ میں تیار ہوتا ہے، ریڈی ٹو فائر. 2، اس کا جو لانچ پلیٹ فارم ہے یہ روڈ موبائل لانچر ہے، TEL، اور اس کو مسلسل حرکت کرتے ہوئے آپ چھپا سکتے ہو، اس شہر سے دوسرے شہر، اس محلے سے دوسرے محلہ، اور صرف 2 منٹ میں آپ اس کو فائر کر سکتے ہیں. ویری امپورٹنٹ بات، اس کی رینج منیمم 15,000 کلومیٹر ہے. واو. مشرق وسطیٰ، یورپ، کہانی امریکی اڈے، حتیٰ گیم کہ چینجر. امریکہ کی کچھ حصوں تک پہنچ سکتا ہے اگر اس کو صحیح شہر پہ رکھے. گائیڈنس سسٹم، یہ صرف انرشیا نیویگیشن سسٹم کا نہیں بلکہ نارتھ کوریا نے ایک بہت ہی زبردست اسٹیلر نیویگیشن سسٹم ڈیولپ کیے اس کے اوپر. آپ انسانوں کو شاید فریب پہ لے آ سکیں، آپ ان کو ہو سکتا ہے کہ آپ فریب دے دیں، لیکن کوئی ستاروں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اسٹیلر نیویگیشن ہے، اس میں GPS سے آزاد ہے، یہ نہ تو جام ہوگا نہ اسپوف کیا جا سکتا ہے. 5، ایکیوریسی اس کی 100 to 150 میٹر ہے، جس کو سرکولر ایرر پروبیبل کہتے ہیں، CEP، مطلب 15,000 کلومیٹر تک یہ جائے گی، اور اس کا میکسیمم جو ایرر ہوگا وہ ہوگا 150 میٹر. لانچ اور رد عمل تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا. وار ہیڈ کی خصوصیات بتا دوں، دیٹ از اے مینوویبل ری انٹری ویکل، MARV. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائپرسونک کی رفتار سے یہ جب ٹائم پہنچے یہ اپنا مقصد چینج کر سکتا ہے، ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے. ایرو 3 اینڈ تھاٹ سسٹم اس کو نہیں پکڑ سکیں گے. 8، اسٹریٹجک کردار اور سب سے امپورٹنٹ بات، بنیادی طور پر نارتھ کوریا نے ہواسانگ 18 ICBM کو
جوہری وار ہیڈ لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا تھا اور مینوفیکچر کیا تھا. لیکن روایتی وار ہیڈ بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. بات یہ ہے اگر اس دوران اتنا خفیہ آپریشن کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مبشر صاحب، امریکہ کی جو وہ ہے نیوکلیئر وار ہیڈ ہے زمین پر، وہ 400 ہے آلریڈی اسٹیبل اینڈ ناؤ ریڈی ٹو فائر. اب ان کے پاس 500 بیلسٹک میزائلز آئے ہیں ہواسانگ 18 جو کہ جوہری وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے. اگر نارتھ کوریا نے ہم سب تو یہ سوچ رہے تھے کہ رشیا کیا کر رہا ہے، چائنا کیا کر رہا ہے، کسی نے نارتھ کوریا کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. اور جب میں آج سے ان سے میں نے آج پوچھا کہ آپ نے کب اسٹارٹ کیے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے جب انہوں نے یہ JCPOA کی پھاڑ کے 2018 میں پھینک دیا تب ہمیں پتہ چلا تھا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. 2018 سے اس پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا. تو 500 ICBM 15,000 رینج ایران کے پاس پہنچ چکی ہے اور یہ لانچرز پہ بٹھا کے پورا ایران کے اندر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یورپین یونین کو اطلاع دی ہے، امریکن کو بھی پتہ چلا ہے. میرے انفارمیشن کے مطابق امریکن کے CIA اور ان کا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، اس میں 9 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر کہ یہ کیسا پہنچا ہے، کتنا خفیہ اور کس طرح کا ہمارا فیلئر ہے. اور اسرائیل کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ اسرائیل کو پتہ چلا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی تھی جس کو سیمسن آپشن کہا جاتا تھا. اور وہ سیمسن آپشن یہ تھا کہ اگر وجودی خطرہ ہو اور کچھ اور نہ کر سکیں اس ملک کے ساتھ تو ہمیں جوہری جواب دینا چاہیے. اب اسرائیل کو پتہ چلا ہے کہ کیا چیز ہمارے پاس آئی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے ہمارے پاس، اس لیے شاید وہ اب جوہری ہتھیار بھی ایران کے خلاف استعمال کرنے کے قابل نہ رہیں. میں چاہ رہا تھا آپ کی اس پروگرام میں، کیونکہ آپ نے پچھلے 1 مہینے سے زیادہ ہر رات ایران کے وار کو کوریج دے رہے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کا پروگرام کا حق تھا کہ آپ کے ویورز کو پتہ چلے کہ اب الحمدللہ ایرانیوں کے پاس 500 ہواسانگ 18 ICBM پہنچ گئی ہے. باقری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ہمارے پلیٹ فارم کو اس قابل سمجھا. اور میں آنیسٹلی میرے پاس تو سوال ہی کوئی نہیں ہے. ICBM اور 500 ICBM ہونا وتھ ٹریگر ڈیوائسز، یہ اب آئی ایم لاس فار ورڈز، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بات کروں اس کے اوپر.